محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صف کے ضروری مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں میں آذان اور جماعت کے درمیان بحالت وسعت اتنا وقت ہونا مسنون ہے کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور جسے قضائے حاجت کی ضرورت ہو وہ قضائے حاجت سے فارغ پائے اور طہارت و وضو کر کے جماعت میں شامل ہو سکے۔ یعنی مغرب کی نماز کے علاوہ دیگر نمازوں میں آذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقت ہونا چاہیے کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جسے قضائے حاجت ہو وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے اور طہارت کر کے جماعت میں شامل ہو سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض پڑھ لیے ہیں اور مسجد میں جماعت ہوئی تو ظہر و عشاء میں ضرور شریک ہو جائے۔ اگر وہ اقامت سن کر باہر چلا گیا یا وہیں بیٹھا رہا اور جماعت میں شریک نہ ہوا تو مبتلائے کراہت اور مبتلائے تہمت ترک جماعت ہوا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کی نماز پڑھ لیا ہے، فرض کی نماز جو ہے وہ پڑھ لیا ہے تو ظہر میں اور عشاء میں وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، بلکہ شریک ہو جائے۔ اگر وہ جماعت میں شریک نہیں ہوگا، وہیں بیٹھا رہے گا یا اقامت سن کر کے باہر چلا جائے گا کہ میں تو جماعت سے میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، تو اب وہ ایک تو کراہت ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مبتلائے تہمت بھی ہے کہ لوگ سوچیں گے کہ دیکھو عین جماعت کے وقت باہر چلا گیا ہے نا، نماز چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ تو مبتلائے تہمت سے بچنے کے لیے عشاء میں اور ظہر میں جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن فجر، عصر اور مغرب میں شریک نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد جو نفل ہے وہ مکروہ ہے اور مغرب میں 3 رکعت ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا نا۔ اگر مغرب کی جماعت میں نفل کی نیت سے شریک ہوا اور چوتھی رکعت ملا لی تو امام کی مخالفت آ جائیں گی، امام کی مخالفت کی کراہت لازم آئے گی، اور اگر ویسے بیٹھا رہا تو کراہت مزید اشد ہوگی، لہذا فجر، عصر اور مغرب کے وقت باہر چلا جائے اگر اس نے فرض پڑھ لیے ہوں تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تنہا فرض شروع کر دیے اور اس کے فرض شروع کرنے کے بعد جماعت قائم ہوئی اور اس تنہا پڑھنے والے نے پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اسے شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ نیت توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ مغرب اور فجر میں تو جب تک دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو نیت توڑ کر جماعت میں مل جائے، اور باقی 3 نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت بھی پڑھ چکا ہو تو انہیں نفل ٹھہرا کر جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو شریک جماعت ہو جائے۔ مسئلہ ہے کہ جس شخص نے ظہر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ظہر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہو، پھر دوسری جماعت قائم ہوئی تو نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، اور اگر دوبارہ بھی فرض کی نیت سے شامل ہوا جب بھی نفل ہی ہوں گے، کیونکہ فرض کی تکرار نہیں ہو سکتی، اور حدیث پاک میں ہے لا یصلی بعد صلاۃ مثلہا، یعنی نماز جو فرض کے بعد اس کے مثل نہ پڑھا جائے، اگر وہ فرض کی نیت سے بھی شامل ہوا تو بھی نفل ہی ہوں گی۔ مسئلہ یہ کہ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے لیے آذان سنت مؤکدہ، شعائر اسلام اور قریب الوجوب ہے، اور یوں ہی اقامت یعنی تکبیر بھی۔ مسجد میں 5 وقت جماعت سے پہلے آذان سنت مؤکدہ قریب الوجوب ہے،
اور اس کا ترک بہت ہی برا ہے۔ یہاں تک کہ امام محمد علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے لوگ آذان دینا چھوڑ دیں تو میں ان پر جہاد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محلہ کی آذان ہمیں کفایت کرتی ہے، مسافر کو ترک آذان کی اجازت ہے، لیکن اگر اقامت بھی ترک کرے گا تو مکروہ ہے۔ اقامت یعنی تکبیر کھڑے ہو کر سننا مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تکبیر ہو رہی ہو اور کوئی شخص مسجد میں آیا ہو تو وہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جائے، اور جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت سب کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ کچھ مسائل تھے صف کے تعلق سے، جماعت میں شامل ہونے کے تعلق سے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔